ایک عورت ہمارے گھر کے سامنے کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ اس کے 2 بچے بھی تھے جن کے ساتھ وہ کھیلنے کے لیے روز اپنی چھت پر آ جاتی تھی۔ میں بھی ہر روز اپنی چھت پر شام کو اسے دیکھنے کے لیے جاتا تھا۔ میں اس کو اشارے کرتا تھا مگر وہ ہمیشہ نظر انداز کر دیتی تھی۔ اس بات کو 6 مہینے گزر گئے مگر وہ میری طرف دیکھتی تک نہیں تھی۔ تب میری عمر تقریباً 18 سال تھی اور وہ مجھ سے کافی بڑی تھی، اس لیے شاید وہ مجھے بچہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتی تھی۔ پھر ایک دن مجھے بخار ہونے کی وجہ سے میں چھت پر نہیں جا سکا، تو وہ عورت میری عیادت کے لیے میرے گھر چلی آئی اور میرا حال چال پوچھ کر واپس اپنے گھر چلی گئی۔ اس کا میری عیادت کو آنا اس بات کا اشارہ تھا کہ اس کے دل میں بھی میرے لیے کچھ ہے۔ پھر جب اگلی شام کو میں چھت پر گیا تو وہ اشاروں میں میرا حال چال پوچھنے لگ گئی۔ میں نے اسے اشاروں میں بتایا کہ ہاں میں ٹھیک ہوں، تو وہ مسکرانے لگی۔ 2 دن بعد ایک پرچی پر میں نے اپنا نمبر لکھ کر اس کی چھت پر پھینک دیا۔ پھر اس نے مجھے فون کیا تو میں نے اسے اپنی محبت کا اظہار کر دیا اور پوچھا کہ کیا وہ مجھ سے شادی کرے گی، اور وہ ہنسنے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ تم ابھی بہت چھوٹے ہو، تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور کس سے کہہ رہے ہو۔ وہ کہنے لگی کہ طلاق شدہ عورت سے کوئی شادی نہیں کرتا اور میں طلاق شدہ ہونے کے ساتھ ساتھ 2 بچوں کی ماں بھی ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم اچھے لڑکے ہو اور بس ہم دوستی کی حد تک رہ سکتے ہیں۔ میں نے اسے شادی کی مزید ضد کی تو اس نے مجھ سے کہا کہ اگر تم نے دوبارہ شادی کی بات کی تو میں تم سے بات ہی نہیں کروں گی۔ میں وہاں پر چپ ہو گیا اور ہم دوست بن کر رہنے لگے۔ ہم ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کرتے تھے۔ ایک رات ہماری فون پر بات ہو رہی تھی تو اس نے بتایا کہ وہ گھر پر اکیلی ہے کیونکہ اس کے امی ابو شہر سے باہر گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی میں اس کے گھر کے باہر پہنچ گیا اور اسے دروازہ کھولنے کو کہا، لیکن اس نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ تو میں نے بھی ضد کر لی کہ میں بھی پوری رات گھر کے باہر بیٹھا رہوں گا۔ 2 گھنٹے کی ضد کے بعد آخر کار اس نے دروازہ کھول ہی دیا، لیکن آج مجھے اپنی اس ضد پر بہت زیادہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش میں نے اس دن اپنی ضد کو چھوڑ کر اس کی بات مان لی ہوتی تو وہ آج زندہ ہوتی۔ اس کے دروازہ کھولتے ہی میں اندر چلا گیا۔ وہ بہت پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی کیونکہ اسے خوف تھا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو اس کی عزت مٹی میں مل جائے گی، اور پھر اس کا ڈر سچ ثابت ہو گیا۔ مجھے کسی نے اس کے گھر داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اس شخص نے پورے محلے میں مسئلہ کھڑا کر دیا تھا۔ محلے والے سب اکٹھے ہو کر اس کے گھر کے باہر آ گئے۔ میں چھپ گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے ڈھونڈ لیا۔ میرے گھر والے بھی محلے والوں کے ساتھ موجود تھے۔ وہ مجھے گھر لے گئے اور میرے ابو نے میری بہت بے عزتی کی، لیکن میں نے بھی اپنے گھر والوں سے صاف کہہ دیا کہ میں نے اس عورت سے شادی کرنی ہے ورنہ میں زہر کھا لوں گا اور مر جاؤں گا۔ میرے گھر والے مان گئے اور اگلی صبح اس عورت کے والدین کے واپس آنے پر محلے میں پنچایت بیٹھ گئی۔ پنچایت میں سب آ گئے تھے مگر وہ اور اس کے والدین نہیں آئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد خبر آئی کہ اس عورت نے زہر کھا لیا ہے۔ میں وہاں سے اس کے گھر کی طرف بھاگا مگر میرے پہنچنے سے پہلے ہی وہ مر چکی تھی۔ اسے اس دنیا سے رخصت ہوئے 8 سال ہو گئے ہیں، لیکن میں آج تک اسے بھول کر کسی اور کا نہیں ہو سکا۔ مجھے آج بھی یہ بات اندر سے کھا جاتی ہے کہ کاش میں اس دن ضد نہ کرتا تو وہ آج زندہ ہوتی۔ اس سے بڑا درد کیا ہوگا کہ میری وجہ سے اس کی جان چلی گئی۔